اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ما قبل سے بات چل رہی ہے غزوہ احد کی۔ غزوہ احد یہ سن 3 ہجری کے اندر شوال کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ احد کے اندر یہ خبر مشہور ہو گئی اور کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ آپ کے بارے میں یہ جھوٹی افواہ پھیلا دی۔ جب صحابہ کرام کے کان میں یہ خبر پہنچی تو ان پر جو گزری اور گزرنی چاہیے تھی، اس کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جو صحابہ کرام کی جانثاری اور صحابہ کرام کی آپ سے محبت کے بارے میں جانتا ہے کہ صحابہ کرام کو آپ سے کتنی محبت تھی، جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنے بیوی بچے، اپنا تمام کاروبار، اپنے تمام باغات، سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیے اور قربان کرنے کو بہت بڑی سعادت سمجھا۔ جب صحابہ اکرام کے سامنے یہ بات آئی تو صحابہ اکرام کے ہوش و حواس ختم ہو گئے۔ صحابہ اکرام کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب دشمنوں کی طرف سے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی مصالحت کے لیے آئے، مصالحت کی شرطیں طے کرنے کے لیے آئے، تو اس وقت کے اندر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام کی ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہے تھے۔ صحابہ اکرام آپ سے کس طریقے سے باتیں کر رہے، آپ سے وہ کس طریقے سے کلام کر رہے، وہ آپ کے سامنے کس طریقے سے جو ہے آ رہے اور جا رہے ہیں۔ جب وہ وہاں سے اٹھ کر گئے اپنی قوم کے اندر تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے یہاں گیا ہوں، نجاشی کے یہاں گیا ہوں، لیکن میں نے کسی بھی اصحاب کو اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صحابہ کرتے ہیں۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ عظمت کی وجہ سے صحابہ اکرام ان کی طرف نگاہ نہیں کرتے، جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کے تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا بچا ہوا پانی اپنے جسموں سے مل لیتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کو اتنی زبردست محبت ہمارے نبی سے تھی۔ جب غزوہ احد کے اندر یہ خبر مشہور ہوئی اور صحابہ کے سامنے یہ بات آئی تو صحابہ اکرام کے ہوش و حواس بالکل ختم ہو چکے تھے۔ تو بعض صحابہ اکرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمیں ابو سفیان کی پناہ لے لینی چاہیے۔ ابو سفیان جو تھا وہ دشمنوں کا لشکر کا امیر تھا۔ اسی دوران حضرت انس بن نضر، جو انس بن مالک کے جو ہے چچا تھے، انہوں نے صحابہ اکرام کو سمجھایا بعض لوگوں کو کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر قتل ہو بھی گئے تو کیا ہوا، اللہ رب العزت تو باقی ہے، جس مقصد سے تم لڑنے کے لیے آئے اس کے اندر کامیابی حاصل کرو۔ خیر اسی اسنا میں وہ لڑتے لڑتے جو ہے شہید ہو گئے تھے۔ اس طریقے سے چلتا رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر کھڑے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو جو ہے صحابہ اکرام کا امتحان لینا تھا کہ صحابہ اکرام ایسے عالم کے اندر کیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کی طرف سے آواز لگائی جو سب سے پہلے کعب بن مالک کو سنائی دی، اور حضرت کعب بن مالک نے جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو صحابہ اکرام کو آواز لگائی کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے بلکہ آپ تو زندہ ہیں۔ صحابہ اکرام آپ کو دیکھ کر خوشی کے ہمارے جو ہے پھولے نہیں سمائے، اور تمام کے تمام صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ڈانٹا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے، تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں، ہم اس وجہ سے نہیں بھاگے کہ دشمنوں کو ہمارے اندر ڈر ہو، بلکہ جب ہمارے سامنے آپ کی شہادت کی جھوٹی افواہ آئی تو یہ بات اس بات نے ہمیں پریشانی میں ڈال دیا، اس وجہ سے ہم میدان چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہی تو ہے، خدا تو نہیں ہے جن کو موت نہیں آ سکتی۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں،
تو جس طریقے سے وہ جا چکے اسی طریقے سے ایک دن آئے گا کہ ہمارے نبی کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ تو یہ بتلاؤ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر قتل ہو بھی گئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شہید کر دیا جائے تو کیا تم میدان سے جو ہے پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے؟ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے سختی سے جو ہے فرما دیا کہ جو شخص ایسی حرکت کرے گا یعنی پیٹ پھیر کر بھاگے گا وہ اللہ کا ہرگز نقصان نہیں کر سکتا، وہ خود اپنا نقصان کرے گا۔ جس کی موت جب لکھی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے اسی وقت میں آئے گی۔ اس لیے جو انسان دنیا کا طالب ہوگا ہم اس کو دنیا دیں گے، جو آخرت کا طالب ہوگا ہم اس کو آخرت دیں گے۔ اور آگے صحابہ کرام کو یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر تم اکیلے جنگ نہیں کر رہے، بلکہ تم سے پہلے جتنے نبی آئے بہت سارے نبی ایسے گزرے جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے مل کر جنگ کی ہے، قتال کیا انہوں نے مل کر، لیکن ان کے ساتھیوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور وہ کبھی دبے نہیں اور انہوں نے اپنی کبھی کمزوری کا اظہار نہیں کیا۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افواہ پھیلی اور تم میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کو ایک طرح سے یہاں پر ڈانٹ پڑی ہے بہت سختی سے کہ تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو انسان ایسا کرے گا تو وہ اللہ کا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ آیت نمبر 144 سے آگے تک کا خلاصہ ہے۔ اب آپ حضرات ترجمہ سنو، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اب دیکھو وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسول، یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تو ہے نہیں کہ جن کو موت نہیں آ سکتی، وہ اللہ کے رسول ہے، اور جیسے آپ اللہ کے رسول ہیں اس طریقے سے بہت سے رسول گزر چکے دنیا سے۔ تو ظاہر بات ہے اگر آپ بھی چلے جاؤ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے اندر، یہ تھوڑی کہ تم جو ہے دین کو ہی بھول جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے۔ افئن ماتا، کیا پھر اگر آپ مر جائے، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا آپ قتل کر دیے جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور یاد رکھنا کہ جو شخص اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا یعنی اپنے دین سے پھر جائے گا، یعنی صحابہ اکرام کے اس عمل کو بھی دین سے پھرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے دین سے پھرنے کو مراد لیا کہ ان کا میدان چھوڑ کر جانا ہے ایسا جیسے کہ یہ دین سے پھر رہے۔ تو یاد رکھنا فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اور عنقریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کسی جاندار کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے حکم سے، یعنی کوئی آدمی اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا۔ کتابا مؤجلا، اور ایسے وقت میں جس کی مدت لکھ دی گئی ہو، یعنی لکھی ہوئی مدت میں مرے گا وہ بھی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اس میں سے اس کو دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اس میں سے اس کو دے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا ہے۔ فما وہنوا، پھر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، لما اصابہم فی سبیل اللہ، اس مصیبت کی وجہ سے جو ان پر اللہ کے راستے میں آئی ہے۔ وما ضعفوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا، اور نہ وہ دبے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو اس آیت میں یہ کہہ رہے کہ تم ہی جو ہے نبی کے ساتھ اکیلے نہیں لڑ رہے، تم سے پہلے بہت سارے لوگ لڑ چکے، تو وہ کبھی نہیں ہٹے پیچھے، نہ انہوں نے ہمت ہاری نہ کمزوری دکھائی، تو پھر تم اس طریقے کی حرکت کیوں کر رہے ہو؟ بلکہ انہوں نے کیا کہا اس کا ذکر آگے کر رہے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اور انہوں نے نہیں کہا مگر یہ کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یعنی انہوں نے اس بات کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے معاملے میں ہماری زیادتی کو معاف فرما۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو جما دے۔ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہماری دشمن قوم پر ہماری مدد فرما۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا ثواب عطا فرمایا۔
وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب اس سے بھی بہتر ہے۔ یعنی دنیا کا ثواب تو یہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی اور مال غنیمت دیا، اور آخرت کا ثواب تو جنت ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 144 سورہ آل عمران کی یہاں سے لے کے اور آیت نمبر 148 تک کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اس کے اندر غزوہ احد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔